فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ساتھیو، سورہ الرحمن کی آیات کی جو وضاحت چل رہی تھی، پچھلی مجلس میں اہل جنت کا ذکر شروع ہوا تھا. جیسا کہ آپ لوگ اس سے پہلے والی آیت سورہ الواقعہ کے اندر انسانوں کے 3 گروہ کا ذکر سنا ہے. فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. یعنی بائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے اور مقرب اور سابقون و اولین، یہ 3 گروہ ہیں جن کا ذکر آ چکا ہے. تو اب تک جو ذکر رہا ہے وہ اصحاب مشأمہ کا تقریباً ذکر رہا ہے، اور پچھلی ہی مجلس سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. شروع ہوا تھا ان دونوں گروہوں کا جو 2 گروہ مسلمانوں کے ہیں. ایک گروہ عام مسلمانوں کا ہے جو اصحاب المیمنہ جنہیں کہا گیا ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ خاص لوگوں کا ہے جنہیں مقربین اور السابقون الاولون کہا، السابقون السابقون کہا گیا ہے. تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اہل جہنم یا بائیں ہاتھ والوں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے السابقون السابقون یا مقربون کا ذکر فرماتے ہوئے ان کے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ذکر فرمایا، جن میں ذکر ہوا تھا کہ انہیں 2 جنتیں ملیں گی، اور ان جنتوں میں کی خوبی یہ ہے کہ بڑی شاخوں والی، بڑی ڈالیوں والی ہری بھری وہ جنت ہوگی. اسی طریقے سے اس جنت میں 2 چشمے ان کے لیے ہوں گے، اور اس سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر پھل جو انہیں دیا جائے گا کھانے کے لیے ملے گا، اور وہ کتنے پھل ہوں گے واللہ عالم، ان کے انواع اور اقسام کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. ہر پھل کے 1 جوڑا ان کو دیا جائے گا. یہ دونوں رنگ بھی مختلف ہو سکتے ہیں، دونوں مزے میں مختلف ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مشہور پھل آم ہے، اور اس کے ایک آم کا مزہ دوسرے آم کے، ایک جگہ کے آم کا مزہ دوسرے کے آم سے مختلف ہوا کرتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ رنگ سے بھی اور شکل سے پہچانے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھل، ایک ہی پھل کی ایک قسم تو وہ ہوگی جس کو اہل جنت پہچان رہے ہوں گے کہ ہاں دنیا میں ہم نے یہی کھایا ہے، ھذا الذی اوتینا من قبل، یہی جو ہمیں اسے پہلے دیا گیا. لیکن دوسرا پھل جو ہوگا وہ ایسے ہوگا جسے وہ پہچانتے نہیں ہوں گے، جن کی پہچان ان کے پاس نہیں ہوگی واللہ عالم. تو انہیں 2 قسم کا پھل دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہیں مزید کیا نعمتیں ملنے والی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ انہیں بہترین اور عمدہ ٹھکانہ رہے گا. رہنے کی جگہ بھی ان کی بڑی ہی عالیشان اور عمدہ ہوگی، بستر بھی اس کے بڑے اعلیٰ قسم کے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کسی گھر کی رونق اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ انسان کا وہاں پر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو، اس کی شریک حیات نہ ہو. تو ان کا بھی ذکر آیا، اور ان کی متعدد صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے آگے. تو انہی سے متعلق اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے متکئین علی فرش، یعنی وہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جس کے بارے میں کہا گیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کا اس دنیا میں بھی خوف رکھتے ہیں، اور انہیں اس بات کا بھی خوف ہے کہ ایک دن انہیں اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا انہیں حساب دینا ہے.
تو ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ متکئین علی فرش، فرش جمع ہے فراش کی، فراش کے معنی ہوتا ہے بستر کے، متکئین علی فرش، اتکا یا تکئو کے معنی ہوتا ہے ٹیک لگانے کے۔ یہ ٹیک لگانا کبھی ایسے ہوا کرتا ہے، ایک ٹیک لگانا کبھی دائیں یا بائیں ہاتھ کے اوپر ہوا کرتا ہے، اور یہ ٹیک لگانے کی ایک کیفیت ہوتی ہے چار زانو بیٹھنا، جسے پلتھی مار کر کے التی پلتی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، کہ اس میں انسان کو بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ تو وہ متکئین علی فرشن، ایسے بستر کے اوپر وہ ٹیک لگائے ہوں گے، بطائنها من استبرق، بطائن بطن سے باطن سے بنا ہے، بطانہ، بطانہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ عام طور پر کوئی انسان ہے، اس کے جو خاص لوگ ہوں جن سے وہ تنہائی میں مشورہ کیا کرتا، اسے عام بطانہ کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں یہ چیز وارد ہے، تو بطن کے معنی وہ جو پوشیدہ چیز ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات جو وہ کپڑے ہوا کرتے ہیں اسے اوپر سے پہنا جاتا ہے، وہ جو اعلیٰ قسم کے عام طور پر اس کے دو پرت ہوتے ہیں، ایک اوپر کا حصہ اور ایک نیچے کا حصہ۔ اوپر کے حصے کو آرا کہا جاتا ہے، ارے، اور نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ استر کہتے ہیں، اسے استر کہتے ہیں، اور بر جو ہے اس کا بر وہ اوپر کا حصہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے نیچے کی جو کیفیت ہوگی کیا؟ بطائنها من استبرق، اس کا استر جو ہوگا استبرق، وہ دبیز ایک موٹے قسم کا جو ریشم ہوا کرتا ہے اس کا ہوگا، اور جس کے کنارے کنارے جو ہے وہ سونے کی ذریعہ ہوگی۔ تو جب ان کا اندرونی حصہ استر، جسے عام طور پر اوپر کا جو کپڑا رہتا ہے اس سے گھٹیا درجے کا استعمال کیا جاتا ہے ہر چیز کے اندر، آپ وہ لحاف جو استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں اس کے اوپر کا جو حصہ رہتا ہے اور جو استر رہتا ہے اس سے ہلکے درجے کا رہا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر کوئی کپڑا پہنے، مثال کے طور عورتیں کوئی کپڑا پہنتی ہیں جو بہت باریک رہتا ہے، تو اس کے نیچے قمیص کے نیچے سمیج کے نام سے وہ ایک بطور استر کے پہنتی ہیں جو عام یعنی کوئی اعلیٰ قسم کا نہیں رہتا۔ تو اگر وہ بستر جس کے استر کا یہ حال یہ ہے کہ وہ دبیز ریشم کا ہوگا اور جس میں زری جو ہوگی وہ سونے کے تاروں کی ہوگی، تو وہ اس کا اوپر کا حصہ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی بھی انسان کے نفس میں اس بات کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جنت کی نعمتوں میں وہ نعمت ملنے والی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جسے آنکھوں نے نہ دیکھا ہے، کانوں نے نہ سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے تصور میں وہ آ سکتے ہیں۔ تو اس کا اوپری حصہ ہوگا، اس لیے کہ نیچے کا حصہ بیان کر کے اس کے اوپر کی اعلیٰ خوبی کی طرف ذکر ہے۔ تو متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ لوگ ایسے بستروں کے اوپر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، بطائنها من استبرق، جس کے استر دبیز ریشم کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ نعمت ملے گی وجن الجنتین دان۔ جنا اصل میں جنا یجنی کے معنی ہوتا ہے پھل کو توڑنا اور چننا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کسی کے ہاں مہمان جائیں، وہ آپ کے پاس لا کر کے ہر قسم کا پھل رکھ دے، یہ آپ کی مہمان نوازی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ پھل ہیں، آپ جس پھل کو چاہے چنیں، تو اس میں انسان کو ایک قسم کی اور لذت ملتی ہے کہ اپنے من اور اپنے خواہش کے مطابق انسان چن لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وَجَنَ الْجَنَّتَيْن، دونوں جنتوں کے چنے ہوئے پھل، دونوں جنتوں کے اچھے پھل جو ہوں گے دانن قریب ہوں گے، یعنی ان کا پھل ان کے لیے بیٹھے ہوں گے تو ان کو پھل توڑنے کے لیے کہیں اور جانا نہیں ہوگا، بلکہ آثار سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی جنت میں ہوں گے، ادھر سے پھل انگور کے، ادھر سے کوئی اور میوہ ہے، ادھر سے کوئی اور میوہ ہے، اس طرف سے کوئی اور میوہ ہے، اور وہ لٹک رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہوگی کہ ہم اس میوے کو کھائیں، تو کیا ہوگا؟ ان کی خواہش پر وہ میوے کی ڈالی لٹک کر کے ان کے پاس آ جائے گی، اور اس میں سے جب وہ توڑ لیں گے تو دوبارہ واپس چلے جائے گی۔ تو یہی معنی ہے دان قریب ہونے کے۔ تو وجر الجنتین دان، وہ اللہ سے کا خوف رکھنے والوں کی کو جو دو باغ ملیں گے، ان جنتوں کے پھل جو ہے وہ ان کے بہت قریب ہوں گے،
ان کے بہت قریب ہوں گے. ان پھلوں کے حاصل کرنے میں انہیں درخت کے اوپر چڑھنا نہیں پڑے گا. ان پھلوں کو توڑنے کے لیے انہیں سیڑھی نہیں لگانی پڑے گی. ان پھلوں کو توڑنے کے لیے انہیں کسی لاٹھی کسی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اس پھل کو اب لیٹے لیٹے، وہ بھی بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ٹیک لگا کر کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھل ان کے سامنے آ جائے گا. تو متکئین علی فرشن، وہ لوگ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے ایسے بستروں کے اوپر جن کے استر دبیز قسم ریشم کے ہیں. وجن الجنتین دان، اور ان دونوں پھلوں کے جو دونوں جنتوں کے جو پھل ہوں گے وہ قریب ہوں گے ان کے بعد اور کیا نعمتیں ملنے والی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کسی گھر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اعلیٰ اس کی صفت کیوں نہ ہو، لیکن اس میں انسان کو لطف اور مزہ کب آئے گا؟ جب اس گھر کے اندر اس کے کچھ ساتھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہن قاصرات، ان دو جنتوں میں ان کے اندر کیا ہوگا؟ یا ان پھلوں کے ساتھ ساتھ رکھ لیجئے، ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ قاصرات الطرف. قصر کے معنی ہوتا ہے عربی میں قصر نظر، یعنی اس کی نظر کمزور ہے، اس کی نظر کمزور ہے. تو قاصرات کہا جاتا ہے عام طور پر ان عورتوں کو جو اپنی نظریں نیچی رکھتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عورت کی خوبی بیان کرتے ہوئے یہ خوبی بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی نظر نیچی رکھتی ہے. راستہ چلتے ہوئے یا گھر میں بیٹھی ہے کسی کے، اس گھر کی طرف نہیں دیکھتی، وہاں نہیں دیکھتی، وہاں نہیں دیکھتی، بلکہ اس کی نظر وہ جو ہے نیچی رہتی ہے. اور جانتے ہیں مومن عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. تو فیہن قاصرات الطرف، الطرف کے معنی ہوتا ہے نظر کے. ان جنتوں میں قاصرات الطرف ہے، نیچی نظر، شرمیلی. اس لیے کہ جانتے ہیں نیچی نظر رکھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان شرمیلا ہے، تو گویا وہ شرمیلی ہوگی. ان کی نظر جو ہوگی صرف محصور ہوگی اس کے اوپر جو اپنے اس کا شوہر ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کی نظر اٹھے گی بھی نہیں. فیہن قاصرات الطرف، جنتوں کے اندر ایسی عورتیں ہوں گی، ان کی ایسی بیویاں ہوں گی قاصرات الطرف، جن کی جو نیچی نظر رکھنے والی ہوں گی، جو شرمیلی ہوں گی، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ حیا دار ہوں گی، بے حیا اور ادھر ادھر یا غیر مردوں پر نظر کرنے والی نہیں ہوگی. ان کی صفت کیا ہوگی کہ نیچی نظر رکھنے والی شرمیلی ہوگی. لم یطمثہن انس، طمس یطمس کے معنی ہوتا ہے اصل میں کہہ لیے کہ چھونے کا معنی کر لیتے ہم، ورنہ اصل معنی اس کا جو ہوا کرتا ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کا، یعنی ایسے چیز سے نکل آنا کہ اس کے ساتھ ساتھ خون ہو. تو لم یطمثہن مراد یہاں پر کیا ہے؟ لم یمسہن، انہیں چھوا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ جمع بھی نہیں کیا ہے. اصل میں طمس اسی لیے عورت کو اگر حیض آئے تو اسے طامس کہتے ہیں. طامس یعنی گویا کہ حیض آ گیا. تو آپ جانتے ہیں کہ باقرہ عورت کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ اس کا شوہر جمع کرتا ہے تو اس کے ساتھ خون بھی آیا کرتا ہے. تو لم یطمثہن انس، ان عورتوں سے لم یطمثہن یعنی جمع نہیں کیا ہوگا، انہیں چھوا بھی نہیں ہوگا. انسن کوئی انسان، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے. یعنی اگر وہ انسانوں کو عورتیں مل رہی ہیں تو ان سے پہلے کسی انسان نے ان کے ساتھ جمع نہیں کیا ہوگا. اور اگر جناتوں کو مل رہی ہیں تو کسی جنات نے ان سے پہلے جمع نہیں کیا ہوگا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہایت ہی اپنے اخلاق کے لحاظ سے پاک اور صاف ہوں گی. ان کے اخلاق پر کوئی دھبا نہیں ہوگا، وہ باحیا ہوگی، شرمیلی ہوگی اور اچھے اخلاق کی مالک ہوگی، برے اخلاق اور بد کردار کی حامل نہیں ہوگی. فیہن قاصرات الطرف، اور واضح کر دے کہ اس سے مراد عموماً میں یہ سمجھتا ہوں مفسرین نے جیسے لکھا ہے، ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر دنیا کی عورتیں ہیں جو مومنوں کو وہاں پر ملیں گی. اسی لیے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت بعض علماء نے، امام ابن کثیر رحمہ
اللہ نے صحیح مسلم کی وہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں موجود تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے، تو وہاں پر یہ اختلاف ہوا کہ آیا جنت میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا عورتوں کی تعداد؟ جنت میں مرد زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ عورت زیادہ تعداد میں؟ ابھی بھی آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا تو عموماً یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں جنت میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے، تو کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں جنت میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ بات کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر جنتی کو وہاں 2 بیویاں ملیں گی، گویا ایک جنتی کو جب 2 بیویاں ملی تو اس طریقے سے جنت میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر قاصرات الطرف جن عورتوں کا ذکر ہے کہ وہ شرمیلی ہوں گی، نیچی نظر رکھنے والی ہوں گی، اور ان کا تعلق صرف اپنے شوہر سے ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے ان کی لگائی نہیں ہوگی، تو ان کی یہ خوبی بیان کی جا رہی ہے۔ تو ہر مومن کو گویا کہ ایسی 2 عورتیں ملیں گی، اسی لیے جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر لم یطمثہن جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ ایک مومن کو 2 ملی تو اور بھی کتنی تمام مومنوں کو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ تمہارا رب اتنی عظیم نعمتیں تمہیں جنت میں عطا فرمائے گا کہ ان کا شمار نہیں ہے نہ ان کا احساس۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے جنت میں جو مرد ہوں گے ان کی بیویوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کأنہن الیاقوت والمرجان۔ دیکھیے 2 چیز ہوتی ہے جو انسان یا کسی چیز میں حسن پیدا کرتی ہے، ایک چیز تو اس کی صفائی ہوا کرتی ہے کہ بالکل صاف ستھری اور دوسری چیز جو ہے اس کی چکناہٹ ہوا کرتی ہے کہ وہ بالکل چکنی ہو اور صاف، یعنی بالکل چمکدار ہو اور چکنی اس کے اوپر کسی قسم میں مٹی گرد غبار نہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہن الیاقوت، گویا کہ وہ ہیرے اور موگے ہیں، وہ موتیاں اور موگے ہیں، ہیرے ہیں کأنہن الیاقوت، اس لیے کہ جانتے ہیں یاقوت جو پتھر ہوا کرتا ہے وہ سرخی مائل ہوا کرتا ہے جس میں کوئی سرخی ہو، اور مرجان یہ موگا یہ سفید اور بالکل چمکدار رہا کرتا ہے، تو گویا وہاں دونوں خوبیاں پائی جائیں گی، ایک تو اس میں اس قدر چمک ہوگی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں عورتوں کو مردوں کو وہ بیویاں ملے گی جن کی پڈلیاں اس قدر صاف اور ستھری ہوں گی کہ ان کے اندر جو گوندا ہوگا وہ بھی دکھائی دیتا ہوگا۔ تو لم یطمثہن کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ جنت میں جو بیویاں ملنے والی ہیں یاقوت اور مرجان ہوگی۔ اس کے آگے اللہ فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آخر یہ سارا کچھ ان کو کیوں ملا ہے؟ آیا وہ خاندانی طور پر اعلیٰ خاندان کے تھے، جسم کے طور پر اچھے خوبصورت تھے، وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہے؟ حل کیا یا حل نہیں کے معنی میں یہاں پر ہے کہ نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ دنیا میں محسن رہے ہیں، محسن کا 2 معنی ہوا کرتا ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اپنا جو بھی عمل کرتے رہے ہیں اس عمل کو وہ بڑے ہی اخلاص کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اور دوسرا احسان کا معنی یہ ہے کہ اس عمل کو نہایت ہی خوبی کے ساتھ ادا کرتے رہے ہیں کہ بھی کسی قسم کی اس کے اندر کمی واقع نہ ہونے پائے، جس کی تفسیر حدیث جبرائیل میں اس طریقے سے کی گئی ہے اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ تم شوق، جذبے
سے اللہ کی عبادت کرو. اگر یہ تمہارے اندر کیفیت نہیں پیدا ہو پاتی ہے تو گویا تمہاری کیفیت یہ ہو کہ ڈر کر کے اللہ کی بات کرو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. اس لیے کہ کوئی نعمت اگر انسان دیکھ رہا ہے تو اس کی طرف لپک کر کے جانا چاہتا ہے. جیسے کچھ بچے ہیں، آپ ان کے اندر مقابلہ کرائیے اور قیمتی انعام آپ لا کر کے رکھ دیجئے کہ دیکھو یہ انعام ہے، یہ انعام ہے. جو انسان پہلے کر لے، پہلے پہنچ جائے، وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے. تو گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے اور جذبے سے اس طرف جانا چاہے گا. اور دوسرا سبب جو عمل کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو ہمارے اوپر یہ مار پڑے گی، ہمیں سزا دی جائے گی، ہمارا یہ نقصان ہوگا. تو اعلیٰ قسم کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یعنی جس طریقے سے کوئی چیز کو دیکھ رہا اور بڑی قیمتی ہو، اس کے حاصل کرنے کے لیے انسان جو شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہی جذبہ تمہارا اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ ہونا چاہیے. تو حل جزاء الاحسان، یعنی گویا وہ لوگ اپنے عمل کے اندر محسن رہے ہیں. ہر کام کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور ہر کام جو کام انہوں نے کیا ہے وہ کام پورے طور پر کیا ہے، مکمل طور پر کیا ہے. اس میں کوئی اپنے استطاعت بھر کوئی نقص اور کمی نہیں چھوڑی. ظاہر بات ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہیں سورہ الواقعہ میں المقربون سے تعبیر کیا گیا ہے. تو حل جزاء الاحسان، تو پہلے احسان کا معنی ہے عمل کا احسان. تو جس نے اپنے عمل میں احسان کو مد نظر رکھا ہے اسے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، دوسرا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں انہیں کیا اپنی نعمتوں سے نوازے گا. جن نعمتوں سے بعض کا ذکر اوپر ہوا ہے کہ انہیں 2 جنتیں ملیں گی جن میں 2 چشمے جاری ہوں گے، اس آخر تک جو نعمتیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی ہیں، یا ان 2 جنتوں سے کم درجے کی 2 جنتیں اور بھی ہیں. دونوں معنی کیا گیا ہے، لیکن زیادہ واضح جو ہے یہ دوسرا معنی جو ہم نے کیا ہے. یعنی پہلا معنی تو ہے کہ ان 2 جنتوں کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ مومنوں کے لیے، مومنوں کو صرف یہی 2 جنتیں ہی نہیں مل رہی ہیں بلکہ اس کے علاوہ انہیں 2 جنتیں اور ملیں گی. 2 جنتیں اور ملیں گی جس کی صفات آگے بیان کی جا رہی ہیں. اور جیسے بعض علماء نے کہا کہ ایک جنت خود ان کے لیے ہوگی اور دوسرا جنت ان کے اہل و عیال کے لیے ہوگی، اہل و عیال کے لیے ہوگی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان 2 جنتوں کا جو ذکر ہوا ہے وہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے. یہاں پر امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک لطیفہ ذکر کیا ہے، میں ذکر کر دوں کہ فقہا نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو تجھے طلاق ہے، تو تجھے طلاق ہے. تو امام قرطبی نے کہا کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص گنہگار بھی ہے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے استغفار کرتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سے ڈر کر کے. تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ سے جو بیان کیا گیا ہے یہ ان کا یہ معاملہ ہے. ان کو جو 2 جنتیں مل رہی ہیں ان کے علاوہ وَمِن دُونِهِمَا، دون کے معنی ہوتا اصل میں قریب کے بھی اور کم درجہ کے بھی ہے نا. دون یعنی یہاں عربی میں عام طور بولتے ہیں کہ دون ہے شوئی، یعنی اس سے تھوڑا سا کیا ہے وہ ہلکے درجے کا معاملہ ہے. تو وَمِن دُونِهِمَا، ان دونوں جنتوں جن کا ذکر کیا گیا ہے جس میں 2 نہریں، 2 چشمے اور ان کا ذکر ہے، ان سے کم درجے کے جس طریقے سے سورہ واقعہ میں بیان کیا گیا ہے. اولاً تو ان کا ذکر دیکھیے آپ کس کا، مقربین کا، اور وہ اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، پھر ان کا ذکر ہے. اور دونوں نعمتوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں. تو وَمِن دُونِهِمَا، ان دونوں جنتوں کے الگ ہٹ کر کے یا کمتر درجے کی 2 جنتیں اور ہیں. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی جب اتنی نعمتیں ہیں تو اللہ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر دونوں یہ جو جنتیں ہیں اب ان کی صفات بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مدہامتان. مدہامتان دہما اصل میں معنی ہوتا ہے کہ جو یعنی کالا ہو، جہاں ٹھیک سے دکھائی نہ دے رہا ہو، صاف نہ ہو.
مدہامتان، یہ بہت ہرے بھرے ہوں گے، اس لیے کہ دیہاتیوں کھیتی کرنے والوں سے آپ پوچھیں، خصوصاً گیہوں ہے، گندم وغیرہ ہے، اس کی کھیتی، اگر ان کی کھیتی ہری بھری ہو اور اس قدر ہری بھری ہو، جب خوب بھری کہ اس کے میں پر ہلکا سا کالا رنگ آ جائے اور دور سے گویا کالی محسوس ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہماری کھیتی ہے، یعنی گویا کہ ہرا کہتے بلکہ ہے کہ اس کے پتے کالے ہیں، ذرا دیکھو۔ تو مدہامتان اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے بالکل ہرے بھرے، اس لیے کہ بالکل کالے نہیں ہوں گے۔ تو مدہامتان، وہ دونوں جو جنت ہیں، کم درجے والی پہلی جو جنت تھے، کیا ہے؟ مدہامتان، وہ بالکل ہرے بھرے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دو جنتوں کے اندر دو چشمے ہیں، نضاختان، جو ابل رہے ہیں۔ دیکھیے پہلے جو چشمے تھے وہ جاری تھے، اور ابل رہے ہوں تو یہ کوئی معنی نہیں ضروری نہیں جاری ہوں، اور آپ جانتے ہیں جو پانی جاری اور بہ رہا ہو وہ پانی زیادہ بہتر ہوتا ہے اس پانی سے جو ابل کر کے اپنی ہی جگہ پر رہ جا رہا ہو، فوارہ کی طریقے سے کہ فوارہ نکلتا ہے آج کل جو بنائے جاتے ہیں اور وہیں پر گھوم کر کے وہ پانی رہ جاتا ہے۔ تو فیہما عینانی، ان دونوں جنتوں میں عینانی، دو چشمے ہیں، نضاختان، جو ابل رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دو جنتوں کے اندر فاکہہ، پھل ہیں۔ جانتے ہیں اصل میں فاکہہ فقہ سوارا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے دلچسپی لینا یا اسے صرف لذت کے طور پر کھانا۔ تو ان میں کیا ہوں گے؟ میوے، ہم اس کو اپنی زبان میوہ کہہ لیں، وہ میوے ہوں گے، ونخل، اور کھجور ہوں گے، ورمان، اور انار۔ اولاً تو فاکہہ کا ذکر فرمایا، جو انسان بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھاتا، اور نہ عموماً اس سے بھوک انسان کی مٹتی ہے، بلکہ اگر بہت زیادہ کھا لیا جائے تو انسان کے لیے باعث ضرر بھی ہوتا ہے۔ لیکن کھجور اور انار یہ دونوں اگر ایک ساتھ مل جائیں تو کھجور جانتے ہیں مکمل طور پر جہاں پر ایک فاکہہ ہے، یہاں میوہ ہے، وہیں پر ایک غذا بھی ہے کھجور۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ تمر فیہ جیاع اہلہ، جس علاقے میں آپ تھے وہاں پر عام غذا کے طور پر کھجور استعمال ہوا کرتی تھی، تو گویا کہ انہیں جہاں پر میوے ملیں گے وہیں پر پیٹ بھرنا اگر چاہیں گے تو اس کے لیے کھجور اور انار ملے گی۔ تو فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ دو قسم کے ہوں گے، تو گویا دو قسم کے جو ملنے والے ہیں، چاہے دو رنگ ہو، دو مزہ ہو، ایک کو پہچانتے ہوں، دو کو نہ پہچانتے ہوں، یہ صفت کس کی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کی ہے، یہ ان کی ہے جو محسنین ہے۔ اور نیچے درجے والے جو ہیں انہیں بے شمار فاکہات میوے تو ملیں گے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر میوے کی دو قسمیں وہاں پر ان کو دیکھنے کو ملیں۔ تو فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان۔ اب یہاں تک دونوں کا جب ختم ہوا ذکر، اب اس کے بعد عمومی طور پر دونوں قسم کے جنتیوں کو جو کچھ ملنے والی ہیں اس کا ایک خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، جسے انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ بھی وہ مکمل نہیں ہو پائے گا، اور اگلی مجلس بھی انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔